نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو اور سننے والی مایا بہنیں، اور امید ہے کہ گھروں پہ سننے والی بہنوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے کہ مسجد میں احباب کی تعداد کم ہے نا۔ بعض مسجدوں میں جمعہ کا بیان آدھا گھنٹے کا رکھا جاتا ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں خامخواہ پیستا رہتا ہوں، آخر 5 منٹ میں لوگ آتے ہیں، آدھے گھنٹے تک کیوں اپنا گلا سکھاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ دین کی بات کے سننے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ لوگوں کو غیبتیں سننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو موسیقی سننے کا شوق ہوتا ہے، تو جس کسی کو دین کی بات کے سننے کا شوق حاصل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ مجھے دین کی بات کا شوق نصیب فرما، عظمت نصیب فرما۔ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمل کا پہلا زینہ اور پہلا قدم سننا ہے، دین کی بات کو دھیان، توجہ، عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سننا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو خوب غور کے ساتھ کان لگا کے دین کی بات کو سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ دین کی بات جہاں کہیں بھی ہو، جو کوئی بھی کہہ رہا ہو، چاہے بیان نہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، مذاکرہ ہو، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ جایا کریں اور شوق کے ساتھ سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کو دھیان، توجہ، عظمت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عمل کی توفیق دیں گے، ورنہ ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، ہماری بستیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سال ہا سال سے دین کی بات نہیں سنی، پورا بیان سنا ہی نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ جمعہ کا بیان جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اس وقت مومنوں کی بارش ہوتی ہے، امنڈ کے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں آمین کہتے ہوئے۔ کس بات پہ آمین کہہ رہے کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے، جب ہم دین کی بات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، اور توفیق ایسی چیز ہے جو اللہ ہی دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ اپنی طلب دکھاتا ہے، پیاس دکھاتا ہے، اپنی طرف دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ پھر بندہ خود ہی حیران رہ جاتا ہے میں کتنا کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ وہ مشہور واقعہ اس دن کسی بھائی نے بھی سنایا تھا کہ ایک نواب صاحب جا رہے تھے اپنے نوکر کے ساتھ، بازار میں لے گئے خریداری کے لیے۔ جب واپس آ رہے تھے، دونوں مسلمان ہیں لیکن نواب صاحب بے نمازی ہے، تو ظہر کی اذان ہوئی، گرمی کا دن تھا، تو نوکر نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ تو مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جا جلدی آ۔ اب وہ چلے گئے اپنا بوجھ وہاں پہ رکھ کے، اور نواب صاحب دھوپ میں، گرمی میں کھڑے ہیں، اور وہ نیک بندہ، وہ نوکر نمازی، وہ مسجد میں گیا، ٹھنڈا پانی پیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور اے سی کے نیچے کھڑا ہو کر سنتیں پڑھ رہا ہے۔ اس میں بھی بڑی عبرت ہے کہ جو دین پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت تو دیتا ہی ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ نیک عمل کا ایک صلہ یہ بھی ملتا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ اپنی دولت نشاور کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کی میں نے بھی زیارت کی ہے، آپ حضرات میں سے بھی بہت سو نے زیارت کی ہوگی، قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے، بہت سادہ بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی گاڑی ہے؟ تو کیا گاڑی کے پوچھا، میرے تو اتنی گاڑیاں ہیں کہ کوئی گنتی نہیں۔ تو وہ دیکھتا رہا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کی ٹوپی بھی ایسی ہے اور کپڑے بھی ایسے، دکھتے نہیں کہ کوئی مالدار ہو۔ تو مکان بھی ہے؟ مکان کا کیا پوچھتے ہو، کتنے مکان ہیں مجھے خود پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں ہے، پیسے کہاں سے لاتے آپ؟ تو مولوی صاحب نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو چل پڑے، اب مسجد کو جا رہے ہیں، تو گاڑی میں جو بھی گزر رہا ہے
وہ گاڑی روک رہا ہے، حضرت آپ سوار ہو جائیے. نہیں میں پیدل چل. نہیں حضرت آپ ہی کی گاڑی ہے، آپ تشریف رکھیے. مسجد پہنچتے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے پیشکش کی. تو مولوی صاحب نے کہا دیکھا یہ سب گاڑیاں میری ہی ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی. اب لوگ مل رہے ہیں، حضرت آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے. نہیں میں آپ کے گھر پہ کیوں آؤں؟ حضرت آپ ہی کا گھر ہے، آپ تشریف لائیے. تو اس طرح سینکڑوں پیشکش ہوئی. تو حضرت نے کہا دیکھا گاڑیاں کتنی ہیں مجھے خود پتہ نہیں، گھر کتنے ہیں خود پتہ نہیں، اور تیرا دماغ تو یہیں پہ چکرا گیا. اگر تجھے باہر ملک لے جاؤں، انگلینڈ، امریکہ، باربیڈوس لے جاؤں، تو وہاں پہ کتنی گاڑیاں اور کتنے گھر میرے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، ایک صلہ ہوتا ہے نیک عمل کا. تو یہ نواب صاحب اب گرمی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمل نہیں کیا تو گرمی کھا رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں. اور نیک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک آن حاصل ہے، ٹھنڈا پانی حاصل ہے، پنکھا حاصل ہے. اب نماز پڑھ چکا اور نواب صاحب انتظار کر رہے ہیں. مسجد خالی ہو گئی لیکن وہ بندہ نکلا نہیں. اب ان کا پارا چڑھ رہا ہے، دیکھ رہے کہ کیوں نہیں آئے. میں نے اس کو کہا تھا جلدی آ جا. تو اب مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کے مسجد کے دروازے پہ گئے، لیکن چونکہ توفیق نہیں ہے تو اب بھی مسجد میں قدم رکھنے کی توفیق نہیں. مسجد کے دروازے سے دیکھ رہے کہ وہ بندہ پہلی صف میں نفلیں پڑھ رہا ہے. تو آواز دی مسجد کے دروازے سے، باہری سے، کہ آ جا جلدی آ جا، تجھے کہا تھا جلدی آ جانا، جلدی آ جا. تو اس نے 2 رکعت ختم کی، پھر اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی. اب ان کا پارا چل رہا ہے. جب 2 رکعت ختم کی تو پھر آواز لگائی کہ آ جا جلدی آ جا. تو اس نے جواب دیا کہ جانے نہیں دیتا. تو انہوں نے آستین چلا لی کہ نوکر میرے نوکر کو کون روک رہا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ میرے نوکر کو روکے؟ تو پوچھا کون آنے نہیں دیتا، کون جانے نہیں دیتا؟ تو جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا. یعنی نماز میں مجھے اتنا شوق اور نماز میں اتنا مگن ہو گیا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں دل چاہتا ہے کہ اور پڑھ لوں. تو بھائیو دوستو، یہ جب ہوگا جب کہ ہم اپنے نفس کو زہر کر دیں گے. آج ہم سب نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ گیا جنازے میں، تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے. تو ہم کھانے بیٹھے، میں کھانے سے فارغ ہو گیا اور سائڈ میں جا کے بیٹھ گیا. اور جتنے بھی لوگ دسترخوان پہ بیٹھے، بزرگ بھی بیٹھے، وہ کھراما آرام سے کھا رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں اور سب کی باتیں چل رہی ہے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے سب آگے بیٹھ گئے صوفے پہ. تو بزرگ پوچھنے لگے کہ ابھی اب وہ موقع تلاش کر رہے تھے. داعی جو ہوتا ہے وہ ہر موقع پہ تلاش کرتا ہے موقع، کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کے سامنے پیش کروں. یہ موقع ہے، جنازے کے لیے لوگ جمع ہوئے تو دعوت دوں ان کو. تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ ابھی ہم کھانے پہ بیٹھے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ تو یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. تو پھر بزرگ نے جو سامنے بیٹھا تھا اس سے پوچھا کہ بھئی بتا کیا بات ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ کھانے کی بات ہو رہی تھی. جتنی دیر ہم کھاتے رہے ان لوگوں کی بات ہو رہی. میں خاموش بیٹھا تھا، وہ بزرگ بھی خاموش بیٹھے تھے اور ان کی بات چل رہی تھی. بات کیا چل رہی تھی؟ اپنے فلاں کری ہاؤس میں کھانا کھایا، فلاں جگہ کے پائے، کیا کہنا، اس جگہ کی نہاری، وہ ریسٹورنٹ، ہمارے یہاں یہ ریسٹورنٹ. کھانے پہ بیٹھے ہیں اور کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہمارا حال ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کی باتیں ہو رہی ہے، اسی میں ہم مگن ہو گئے. شادیاں، پکنک، ہالیڈے، ہاں ہی کری ہاؤس، پایا اور نہاری اور مسالہ ڈوسے، اسی میں ہم مگن ہو گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس موٹا ہوتا ہے. اس لیے پرانے زمانے میں نفس کشی کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے مجاہدات کرائے جاتے تھے. بھوکے رہو، نیند قربان کرو، پوٹلا اٹھا کے جماعت میں چلو، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرو تو نفس کچلے گا. اور نفس جب کچلتا ہے، ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں، سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ، سب نے نام سنا ہے، سلیم چشتی رحمۃ اللہ. ان کے زمانے میں جو راجا تھے، اکبر غالباً تھے بادشاہ، انہوں نے درخواست بھیجی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں لکھ دیا کہ آ جاؤ جب چاہو، کسی بھی وقت آ جاؤ. تو انہوں نے پھر چٹھی بھیجی کہ فلاں تاریخ کو ہم آئیں گے فلاں وقت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جانا. اب جب دن قریب آتے گئے تو ان کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ راجہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی تیاری، کوئی اہتمام، کوئی ریڈ کارپٹ
کیا اہتمام نہیں کرتے؟ تو کہا میں کیوں اہتمام کروں ان کے لیے؟ تو یہ تو راجا ہے، نہیں ان کے لیے کیوں اہتمام کروں، یہ تو میرے غلام کا غلام ہے، میرے غلام کا غلام ہے۔ اب سب حیران ہے کہ بادشاہ کے لیے بادشاہ کو غلام کہنا یہ بھی ان کی توہین ہے، غلام کا غلام۔ تو بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا مطلب؟ کہا کہ میرا نفس جو ہے میں نے اس کو کچل ڈالا ہے، میرا نفس، میں میرے نفس کے تابع نہیں ہوں، میرا نفس میرے تابع ہے، میرا نفس میرا غلام ہے، اور یہ نفس کا بندہ ہے، یہ اپنی خواہشات پہ چلنے والا ہے، تو گویا یہ میرے غلام کا غلام بنا۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہم سب کو محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو میں لائیں۔ آج کل لوگ ڈکارے مارتے ہیں اور پھر اوپر سے تعریف بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ کھایا تھا۔ صحابہ کرام کی اگر ہوا چھوٹ جاتی تھی تو صحابہ کرام کے اگر ڈکار آتی تھی تو وہ اتنے شرمندہ ہوتے جتنے ہم پاٹنے کے بعد، ہوا چھوڑنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے۔ ان کو ڈکار آتی تھی، اس کو چھپاتے تھے، اس پہ استغفار کرتے تھے، اور مجلس میں اگر ہو ڈکار آ رہی ہے تو چلے جاتے تھے۔ اور آج ہم ڈکار مارتے ہیں، ہوا چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کھایا تھا، اتنی روٹیاں میں نے کھا ڈالی۔ تو بھائیو دوستو، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس لیے آیا تھا، کس لیے آئے تھے، کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پہ دھر چلے۔ مجھے کس کا غلام بننا چاہیے تھا، مجھے اپنے نفس کو کیسے قابو میں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں جب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو شروع میں جب مرکز پہ پہنچے تو ہدایت دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا کہ بندر سانپ کے ساتھ کرتا ہے جنگل میں۔ حضرت کیا مطلب؟ تو کہا بندر سانپ کو کھاتا ہے، بعض بندر ایسے ہوتے جو سانپ کو کھاتے ہیں، تو ان کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سانپ کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیتے ہیں سر کی طرف سے، اور انگوٹھا پیچھے رکھتے ہیں، یوں اس کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو مارنے کے لیے کسی پتھر کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کو اوندا کر کے اس کے سر کو گھیستے ہیں پتھر کے اوپر، سانپ کے سر کو گھیستے ہیں۔ اب اس کو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تل ملاتا ہے، حرکت کرتا ہے، حرکت کرتے کرتے یہ گھیستے رہتے ہیں، تو پھر وہ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو سانپ پھر بندر اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے، اب دوبارہ وہ حرکت کرنے لگتا ہے، اچھا تیرے اندر ابھی بھی جان ہے، پھر اس کو مارتا ہے اور گھیستا ہے، پھر وہ حرکت کرنا بند کرتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے، پھر حرکت کرتا ہے، پھر اس کو گھیستا ہے، ٹھوکتا ہے، اس کو مارتا ہے، یہاں تک کہ سانپ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تہجد کی نماز پڑھو، نیند قربان کرو، اس کے بعد نفس کہے گا کہ میں نے تو بہت بڑا تیر مارا ہے، آج تو انڈے ہو جائے ناشتے میں، اسپینش آملیٹ ہو جائے، مولانا۔ تو نفس کو کہا نہیں، تجھے بسکٹ ہی کھلاؤں گا۔ اب ناشتے کے بعد سو گئے، اب بہت اچھی پیاری میٹھی گہری نیند آ رہی ہے، جماعت میں کیا کہنا، اللہ کا راستہ، اللہ کا گھر، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں کیوں بہت نیند آتی ہے جماعت میں، تو یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تو ساری دنیا کا ٹینشن، ساری دنیا کے جھمیلے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی زیادہ، لیکن اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، انبیاء کرام کی محنت کے لیے نکلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سدا برس رہی ہے، 24 گھنٹے برس رہی ہے، اور جو لوگ قدردان ہے اس کو جانتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے دوست ہے، ان کی شادی ہوئی، تو عرب کی ایک جماعت پھر رہی تھی اس وقت انگلینڈ میں، تو ان کے مسجد کے امیر صاحب نے کہا کہ دو ساتھی کو ان کی نصرت کے لیے جانا چاہیے، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے، ایک رات گزار کے آ جائے۔ تو امیر صاحب نے میرے اس دوست اور کسی ایک اور ساتھی کا انتخاب کیا کہ آپ دونوں جائیں گے۔ اب میرے جو دوست ہے ان کی شادی 3-4 دن پہلے ہوئی تھی، تو وہ گئے اور عرب حضرات بہت محبت سے ملے، ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ بہت بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، ہم تو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے، ہم تو گھر اللہ کے راستے ہی میں، مسجد میں، لیکن آپ حضرات کے ساتھ یہ سارے جھمیلے لگے ہیں اور آپ اس کو قربان کر کے 24 گھنٹے کے لیے آئے۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ میری قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کے آیا ہے، ابھی 3 دن پہلے اس کی شادی ہوئی۔ تو عرب حضرات اتنے خوش ہیں، اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھڑے ہو گئے، اس کے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ تیری تو کتنی بڑی قربانی ہے،
اور جب سونے کا وقت آیا تو سب جگڑ رہے جماعت کے ساتھی. کیوں؟ امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ہر ساتھی اس کوشش میں ہے کہ اس دلہے میاں کے پڑوس میں سوئے. ہر ایک کی کوشش ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے نہیں، سمجھدار لوگ یہ سمجھتے. تو امیر صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن جتنی زیادہ قربانی اتنی زیادہ رحمت. تو اس کے اوپر تو 24 گھنٹے واٹر فال کی طرح، آبشارے کی طرح اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے. تو ہم چاہتے کہ اس کے برابر میں سوئے تاکہ ہمیں اس کا حصہ ملے. تو پھر امیر صاحب نے یہ ہیلا نکالا اور کہا کہ ایسا کرتے کہ اس کو درمیان میں سلاتے ہیں اور گھڑی کی طرح، کلاک فیس کی طرح سب کو اس کے پڑوس میں اس کے برابر میں سلائے. یہ قدردان لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی اور دین کی ساری باتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نفس کو کچلنا. اب سو گئے، فجر کے بعد ناشتے کے بعد بہت اچھی پیاری میٹھی گہری نیند آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ظہر تک سوتا رہوں، لیکن 10 بجے اٹھ اور تعلیم میں بیٹھ 2 گھنٹے. تو کیا ہوگا؟ نفس ٹوٹے گا. اس کے بعد اپنے نفس کا جائزہ لے. تو نفس کہے گا ذرا گھر فون کر دوں، میرا چلہ ہے لیکن 10 دن کے بعد واپس چلا جاؤں. اچھا، تیرے نفس کے اندر اب بھی جان ہے، اور کچھ لو، گش میں نکل، دعوت دے. اس طرح مسلسل عمل کرتے رہیں گے، نفس کو کچلتے رہیں گے تو ہمارا نفس زیر ہو جائے گا. مرے گا نہیں، زیر ہو جائے گا. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل سکتے ہیں، اور پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر مطمئن نہیں رہیں گے. دنیا کے اعتبار سے جو ہمیں 40 سال پہلے حاصل ہوا تھا اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہے. ہر وقت ترقی کی فکر ہوتی ہے نا. لیکن 30 سال پہلے نماز شروع کی تھی، اب بھی مطمئن ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بھائی. 30 سال پہلے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتا تھا، اب بھی 3 ہی بار پڑھ رہا ہوں، اور کوئی ترقی نہیں. تبت یدا انا اعطینaa پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، لمبی صورت پڑھنے کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے یہ بہت مبارک محنت ہو رہی ہے الحمدللہ. ہماری مسجد میں، ساری مساجد میں اور جماعتیں نکلتی ہے، لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، اور الحمدللہ عشاء کے بعد یہاں پہ تعلیم بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان اعمال میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.